الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ذلك خير للذين يريدون وجه الله وأولئك هم المفلحون. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة قاطع أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، قرآن مجید کی آیات حدیث پاک کی روشنی میں آپ حضرات کے سامنے آج کے اس جمعہ کے اندر جس عنوان پر گفتگو کرنا ہے، جو بات عرض کرنا ہے، وہ ہے رشتہ داریوں سے متعلق. اسلام میں رشتہ داروں کی کتنی اہمیت ہے، اسلام رشتہ داروں کے کیا حقوق بیان کرتا ہے، اور رشتہ داری اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے، رشتہ داری نبھانے سے کیا فائدے ہیں، رشتہ داری نہ نبھانے سے کیا نقصانات ہیں، اس کے تعلق سے چند باتیں عرض کرنا ہے. اللہ کے ذات سے قوی امید ہے کہ آپ ان باتوں کو سنیں گے، ان باتوں پر عمل کریں گے اور ان باتوں کو اپنی زندگی میں اتاریں گے. پہلی بات یہ ہے کہ اسلام ہم مسلمانوں کو رشتہ داروں کے ساتھ احسان، اچھے اخلاق سے اور اچھا برتاؤ کرنے کا حکم دیتا ہے. رشتہ داری اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے. اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ میں ایسے گھر میں پیدا ہوا جہاں رشتہ داری ہو. اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. قرآن مجید کی آیت میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الناس، اے لوگو، انا خلقناکم من ذکر و انثی، ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے. وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، اللہ فرماتے ہیں کہ جی ہم نے تمہارے لیے قبیلے، خاندان بنائے ہیں، لِتَعَارَفُوا، تاکہ آپس میں تم ایک دوسرے کو پہچان سکو. آیت سے معلوم ہوتا ہے خاندان اللہ نے جو بنایا ہے وہ فخر کرنے کے لیے نہیں ہے، وہ کسی کو گرانے کے لیے نہیں ہے. اگر تم اپنے خاندان پر فخر کرو گے، ایک دوسرے کو حقیر سمجھو گے، ایک دوسرے کو گرانے لگو گے، اللہ نہ کرے، سوبار نہ کرے، پھر اللہ رب العزت اس خاندان کو ایسے ذلیل و رسوا کر ڈالیں گے، اس خاندان سے ایسے اللہ فتنے نکالیں گے، برائیاں نکالیں گے. سارے لوگ یہ کہیں گے کہ خاندان ایسا ہے، یہ خاندان ایسا ہے. اگر تم خاندان پر فخر کرنے لگو گے، ایک دن آئے گا اللہ تمہارے خاندان کو ایسے نیست و نابود کر ڈالیں گے کہ ایک زمانہ آئے گا کہ تمہارے خاندان کا نام سننے والا، پہچاننے والا بھی کوئی نہیں ہوگا. تو وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے تمہیں خاندان اس لیے دیے ہیں
تاکہ تم آپس میں ایک دوسرے کو پہچان سکو، فخر کرنے کے لیے، گرانے کے لیے، حقارت سے دیکھنے کے لیے۔ اس لیے ہم نے تمہیں خاندان نہیں دیے ہیں، لتعارفوا، خاندان اس لیے دیے ہیں کہ ان رشتوں کے حقوق ادا کرو اور خاندان کے ذریعے سے تم ایک دوسرے کو پہچان سکو۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اس لیے ہم نے تمہارے لیے خاندان بنائے ہیں، قومیں بنائے ہیں، قبیلے بنائے ہیں۔ قرآن مجید کی ایک دوسری آیت میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں فَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ، فَآتِ ذَا الْقُرْبَى، رشتہ داروں کو ان کا حق ان کو دے دو، والمسکین، مسکین غریب جس کے پاس گزارا کرنے کے لیے کچھ نہ ہو، اور ایسے ہی مسافر پریشان ہے اس کی ضرورت کو پورا کرو۔ ذالک خیر للذین یریدون وجہ اللہ، جو اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے یہ سب بہترین کام ہیں، یہ سب نیک اور اچھے کام ہیں۔ رشتہ داری نبھانا، رشتوں کی قدر کرنا، رشتوں کا احترام کرنا، رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنا، اور مسکین جس کے پاس گزارا کرنے کے لیے کچھ نہ ہو، اور پریشان مسافر اس کی ضرورت کو پورا کرنا، یہ لوگ اولئک هم المفلحون، اللہ کی نظر میں کامیاب لوگ ہیں۔ قرآن مجید کی ایک دوسری آیت میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ ان اللہ یأمر بالعدل، بے شک اللہ رب العزت ہر ایک کے ساتھ عدل یعنی انصاف اور احسان کرنے کا حکم فرماتے ہیں، اور اسی طرح وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى، رشتہ داروں کو ان کا حق دینے کا حکم فرماتے ہیں، وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ، اسی طرح اللہ رب العزت بے حیائی سے، بہت سارے گناہوں سے، ظلم سے روکتے ہیں۔ یعظکم لعلکم تذکرون، اللہ تمہیں نصیحت کرتے ہیں، لعلکم تذکرون، تاکہ تم نصیحت کو قبول کر سکو۔ قرآن مجید کے رشتوں کے بارے میں ایک آیت میں نہیں، دو آیتوں میں نہیں، کئی آیتوں میں اللہ رب العزت ایتاء ذی القربى یہ لفظ لا کر رشتوں کی اہمیت بیان کر رہے ہیں کہ جو تمہارے خونی رشتہ دار ہیں ان کا صحیح حقوق ادا کرنے والے بنو۔ قرآن مجید کے ایک اور آیت میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں یسألونک ماذا ينفقون قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین والیتامى والمساکین وابن السبیل وما تفعلوا من خیر فإن اللہ به علیم۔ یسألونک ماذا ينفقون، اللہ رب العزت اپنے نبی کو بول رہے ہیں پیغمبر لوگ آپ سے پوچھیں گے قل ما انفقتم، ماذا ينفقون کہ اللہ کے راستے میں کیا خرچ کرنا چاہیے۔ قل ما انفقتم، آپ کہہ دیجئے جو مال بھی خرچ کرتے ہو، فللوالدین، اپنے ماں باپ پر خرچ کرو، والاقربین، قریبی رشتہ دار ہے، غریب ہے، مفلس ہے، محتاج ہے، کمانے کی طاقت نہ رکھتے ہو، حسب استطاعت ان کی مالی مدد کرو، والیتامى، یتیموں پر خرچ کرو، والمسکین، مسکینوں پر خرچ کرو، وابن السبیل، اور مسافر پریشان ہے اس کی ضرورت کو پورا کرو، وما تفعلوا من خیر، اللہ فرماتے ہیں جو بھی تم بھلائی کا کام، نیکی کا کام کرتے ہو، فإن اللہ به علیم، اللہ رب العزت اس سے پوری طرح باخبر ہے۔ میں نیکی کا کام کر رہا ہوں
لوگ مجھے بولے یا نہ بولے، دیکھے یا نہ دیکھے، مجھے اس سے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اللہ نے قرآن میں صاف کہہ دیا کہ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ، جو تم نیکی کا کام کرتے ہیں میں اس سے پوری طرح باخبر ہوں۔ اللہ میری نیکی کا کام دیکھ رہے ہیں تو لوگوں سے ہمیں کیا لین دین ہے؟ اسی طرح قرآن مجید کے ایک اور آیت میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، سورہ نور کی آیت ہے، وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ، تم میں سے جو فضل والے ہیں، جو فضیلت والے ہیں، دیندار شمار ہوتے ہیں، جسے اللہ نے وسعت دے رکھی ہو، ان کے لیے ہرگز یہ مناسب نہیں ہے کہ وہ قسم کھائیں۔ اولو القربہ، آپ کے بعد رشتہ داروں کو کچھ نہیں دیں گے، والیتامہ، مسکینوں کو کچھ نہیں دیں گے، یتیموں کو کچھ نہیں دیں گے، والمہاجرین فی سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے میں ہجرت کرنے والوں کو کچھ نہیں دیں گے، وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، ان کو چاہیے کہ ان کو معاف کر دے، درگزر کر دے۔ أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ، کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تمہاری مغفرت کر دے؟ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اللہ بہت بخشنے والے ہیں، بہت رحم کرنے والے ہیں۔ اس آیت کا شان نزول کچھ یوں ہوا، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ غزوہ بنو المصطلق سے واپس آتے ہوئے، جس میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا ہار، گلے کا ہار گم ہو گیا، آنے میں دیری ہو گئی، تاخیر ہو گئی، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ پیچھے رہ گئی، قافلے سے بہت دور پیچھے رہ گئی، جس میں منافق لوگوں کو بہانہ مل گیا۔ مدینے کے منافق لوگ، رئیس المنافق، منافقوں کا بہت بڑا سردار عبداللہ بن ابی نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پر زنا کی تہمت لگایا، نعوذ باللہ۔ کس پر تہمت لگائی جا رہی ہے؟ ان منافقوں کے اندر ذرہ برابر بھی ڈر نہیں ہے کہ امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیٹی حضرت عائشہ پر زنا کی تہمت لگائی جا رہی ہے۔ پورے مدینے میں کوہرام مچ گیا، صحابہ پریشان ہیں، ابو بکر پر کیا گزر رہی ہوگی، حضور غمگین ہیں، چاروں طرف سناٹا چھایا ہوا ہے، اب کیا ہوگا، اب کیا ہوگا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، چونکہ حضرت عمر صاف بولنے والے تھے، صاف بات کرنے والے تھے۔ حضرت عمر حضور کی خدمت میں آئے، آ کر کہنے لگے، اللہ کے رسول، اللہ نے جس عورت کو آپ کے گھر آپ کی بیوی بنایا ہے، آپ کو اختیار نہیں ہے کہ آپ اسے اپنے گھر سے باہر نکالیں۔ حضور فرماتے ہیں کہ حضرت عمر کے بول سے مجھے تسلی مل گئی ہے، اللہ نے حضرت عائشہ کی صفائی بیان فرمائی کہ کیسی عورت تھی، کیسی عورت ذات تھی، کیسی نیک عورت تھی، جس کی صفائی اللہ خود بیان کر رہے ہیں۔ اللہ نے قرآن پاک میں 18 آیتوں کو اتارا ہے حضرت عائشہ کی صفائی کے لیے۔ ایسے موقع پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے خالہ زاد بھائی، خالہ کے بیٹے، بعض مفسرین نے ماموں کے بیٹے کہا ہے، تو یہ ان کا نام مصطح بن اساسہ تھا۔ یہ غریب تھے، محتاج تھے، مفلس تھے، کماتے نہیں تھے اور کمانے کی طاقت بھی نہیں رکھتے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے رشتہ دار ہیں اور رشتہ داری نبھانے پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ان کی مالی مدد بھی کرتے تھے، ماہانہ ان کو خرچہ بھی دیتے تھے، ان کا تعاون بھی کرتے تھے، ماہانہ راشن بھی دیتے تھے۔ لیکن غلط فہمی میں
رشتے دار مصطح بن اساسہ جو حضرت ابو بکر کے خالازاد بھائی ہوتے ہیں، انہوں نے غلط فہمی میں آ کر کے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پر جن منافقوں نے زنا کی تہمت لگائی ہے ان لوگوں میں ہو گئے۔ ظاہر سی بات ہے کہ باہر والا کچھ بولتا ہے تو اتنی تکلیف نہیں ہوتی ہے، رشتے دار بولتا ہے تو بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، ظاہر سی بات ہے بشری تقاضا ہے، انسان ہے، غصہ آتا ہے۔ حضرت ابوبکر غصے میں بول اٹھے، اللہ کی قسم اب اس کے بعد اس کی ہرگز مدد نہیں کروں گا، اس کو راشن بھی نہیں دوں گا، کچھ بھی نہیں دوں گا۔ آیت اللہ نے نازل فرمائی وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ۔ اللہ نے آیت کو اتارا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر کو بلایا، آؤ ادھر، آیت پڑھ کر کے سنائی، تم میں سے جو فضل والے ہیں، اولو الفضل سے حضرات مفسرین فرماتے ہیں کہ صدیق اکبر مراد ہے، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہے، کوئی معمولی انسان نہیں ہے۔ ہم سب کا عقیدہ ہے، اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے، نبیوں کے بعد اگر کسی کا مقام ہے تو ابو بکر کا مقام ہے۔ اللہ نے ابو بکر کو اولو الفضل کہا ہے۔ تم میں سے جو فضل والے ہیں، جو وسعت والے ہیں، جسے اللہ نے دے رکھا ہے، ان کے لیے یہ بات اچھی نہیں لگتی ہے، وہ قسم کھا لے اَيَّأْتُوا أُولُو الْقُرْبَى، اب کے بعد رشتہ داروں کو کچھ نہیں دیں گے، کیونکہ مصطح نے رشتہ داری ہے، خالازاد بھائی ہیں، انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پر زنا کی تہمت لگانے والے لوگوں میں شمار ہو گئے تھے۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ ابو بکر کوئی بات نہیں ہے، رشتہ دار ہی تو ہے، کیا بگاڑا؟ اور اللہ نے تمہاری بیٹی کی صفائی قرآن میں بیان کر رہا ہے، 18 آیتوں کو اتارا ہے، اللہ خود صفائی بیان کر رہا ہے، الا تحبون ان یغفر اللہ لکم ولیعفوا ولیصفحوا، ابو بکر معاف کر دو رشتہ دار کو، درگزر کر دو۔ ابو بکر کیا تم نہیں چاہتے ہو؟ اللہ بول رہے ہیں الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کہ اللہ تمہاری مغفرت کر دے، کیا تم نہیں چاہتے ہو؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا واللہ، اللہ کی قسم، احب لی ان یغفر اللہ لی، میں چاہتا ہوں کہ اللہ مجھے میری مغفرت کر دے۔ اگر اس قسم کو توڑ کر کفارہ ادا کر کے پھر رشتہ داری نبھانے پر اللہ میری مغفرت کر دیتے ہیں تو ابو بکر قسم توڑ کر کفارہ ادا کیا، اور اپنے خالازاد بھائی جنہوں نے اپنی بیٹی حضرت ابو بکر کی بیٹی حضرت عائشہ پر زنا کی تہمت لگانے والے منافقوں کے ساتھ ہو گئے تھے، اس سے پہلے کفالت کرنا، تعاون کرنا، مالی امداد کرنا، خرچہ دینا ابو بکر کے ذمہ تھا۔ اللہ نے آیت اتارنے کے بعد کہنے لگے پہلے سے بھی زیادہ ابو بکر اب رشتہ داری کی زیادہ تعاون کرتا ہے، خدمت کرتا ہے، پہلے سے بھی زیادہ تعاون کرنے لگے۔ کیا معلوم ہوا؟ رشتہ دار اچھا ہو یا برا ہو ہمیں اس سے کوئی پرواہ نہیں ہے، رشتہ دار چاہے وہ ہمارا احسان مند ہو چاہے وہ دشمن ہو، اس سے کوئی، اللہ کا حکم ہے کہ رشتہ داری نبھاؤ، بس رشتہ داری نبھاؤ، وہ کیسا ہے اس سے کچھ پرواہ نہیں۔ اللہ رب العزت رشتہ داروں کو جوڑنے کا حکم دیا ہے، ایو صلاح وہاں توڑ دیتے ہیں، وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور زمین میں فساد مچاتے ہیں، أُولَٰئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ، اللہ فرماتے ہیں کہ ان پر لعنت ہے، وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ، ان کے لیے برا ٹھکانہ ہے، برا انجام ہے۔ ایک آیت میں اللہ رب العزت رشتہ داری نبھانے پر اولئک هم المفلحون کہا کہ یہ لوگ اللہ کی نظر میں بہت محبوب بندے ہیں، اور ایک آیت میں رشتہ داری نہ نبھانے پر اللہ رب العزت نے اولئک هم الخاسرون کہا کہ یہ لوگ اللہ کی نظر میں، اللہ کے نزدیک بہت خسارے والے ہیں، بہت نقصان والے ہیں۔ اللہ قرآن میں اولئک هم الخاسرون بولتا ہے، یہ دنیا کا نقصان نہیں ہے، یہ دنیا کا گھاٹا نہیں ہے، وہ آخرت کا نقصان ہے، وہ آخرت کا گھاٹا ہے۔ تو رشتہ داری نبھاؤ، رشتہ داری اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، نعمت سمجھو۔ دنیا میں ایسے رشتہ داری نبھاؤ، دادا مرنے کے بعد، دادی مرنے کے بعد اگر پودے پودیوں کو دادا یاد آنے پر، دادی یاد آنے پر فوراً وقل واللہ احد پڑھ کر کے ایصال ثواب کر سکے۔
ایسے رشتہ داریاں نبھاؤ، نانا مرنے کے بعد، نانی مرنے کے بعد نواسے نواسیوں کو نانا نانی یاد آنے پر فوراً سورہ یاسین پڑھ کر کے تمہیں ایصال ثواب کر سکے، ایسے رشتہ داریاں نبھاؤ، ایسے چچا بنو، ایسے ماموں بنو، مرنے کے بعد بھی تمہارے بھتیجوں کو، بھاجیوں کو اور تمہارے بھانجوں کو چچا یاد آنے پر، ماموں یاد آنے پر فوراً تمہارے لیے مغفرت کی دعا کر سکے، جنت کی دعا کر سکے، ایسے رشتہ داریاں نبھاؤ۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے رشتہ داریاں نبھاتے ہیں، امام الانبیاء محمد الرسول اللہ کیسے رشتہ داریاں، سیرت کی کتابوں کو کھنگال کر دیکھا جائے تو ہمیں بہت سارے واقعات ملتے ہیں۔ ایک واقعہ یہ ہے، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ صحابی رسول ہیں، بہت بڑے درجے کے صحابی ہیں، عشرہ مبشرہ میں سے ہیں۔ اللہ کے نبی نے ان کو زمین پر جنت کی بشارت سنائی ہے کہ تم جنتی ہو۔ کتنے بڑے درجے کے صحابی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ امی جان حضرت آمینہ جس خاندان سے تعلق رکھتی ہے، بنو زہرہ، سعد بن ابی وقاص بھی اسی خاندان سے بنو زہرہ سے تعلق رکھتے ہیں، تو رشتے میں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ حضرت آمینہ کے بھائی ہوتے ہیں، اور اس حساب سے رشتے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ماموں بن گئے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص سگے ماموں نہیں ہیں، رشتے میں ماموں ہوتے ہیں، چچیرے ماموں ہیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ماموں سعد بن ابی وقاص کا کیسا احترام کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، سعد بن ابی وقاص آ رہے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے، کیا فرمایا؟ دیکھو میرے ماموں جان آ رہے ہیں، سگے ماموں نہیں ہیں، چچیرے ماموں ہیں، کیسے شاہانہ استقبال کیا، اور آج ہمارے سگے ماموں کے ساتھ کیسا برتاؤ ہوتا ہے۔ تو رشتہ داری نبھاؤ، ایسے رشتہ داری نبھاؤ، مرنے کے بعد بھی یاد کیا جائے ہاں کہ یہ واقعتاً رشتہ دار تھا، ایسے رشتہ داری نبھاؤ۔ رشتہ داری نبھانے سے متعلق ایک حدیث میں، بخاری شریف کی حدیث ہے، حدیث کا ایک ٹکڑا ہے، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ، جو انسان اللہ پر، آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو، اسے چاہیے کہ فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ، کہ وہ رشتہ داروں کو نبھائے، وہ رشتہ داروں کے حقوق کو ادا کرے۔ ہم کامل مومن نہیں ہو سکتے ہیں، جیسے مومن ہونے کے لیے، مسلمان ہونے کے لیے، ایمان والے ہونے کے لیے اللہ پر ایمان رکھنا ضروری ہے، جیسے مومن ہونے کے لیے آخرت کے دن پر ایمان رکھنا ضروری ہے کہ مرنا ہے، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے، اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، اپنی زندگی کا حساب کتاب دینا ہے، یہ ایمان رکھنا ضروری ہے۔ کافی لوگوں کا ایسا یقین نہیں ہے، ایسا عقیدہ نہیں ہے، وہ کہتے ہیں کہ مرنا ہے، مزے کی زندگی گزارو، عیش کی زندگی گزارو، ختم، اس کے بعد زندگی نہیں ہے۔ اَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ، پیغمبر آپ نے نہیں دیکھا کہ وہ کیسے قیامت کے دن کو جھٹلا رہے ہیں۔ جیسے مومن ہونے کے لیے جی آخرت کے دن پر ایمان رکھنا ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں، جیسے تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو، آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہو، ویسے ہی رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنے والے بن جاؤ۔ ایک اور حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، افشوا السلام، افشوا السلام، سلام کو عام کرو، جانتے ہو نہ جانتے ہو، پہچانتے ہو یا نہ پہچانتے ہو، سلام کا عام کرو، اطعموا الطعام، بھوکوں کو کھانا کھلاؤ، وصل الارحام، فرمایا کہ رشتہ داروں کے حقوق کو ادا کرو، وقم اللیل والناس نیام، کیا فرمایا کہ جب رات میں لوگ سو جائیں تو مصلی پر کھڑے ہو کر اللہ سے رابطہ کرو، تہجد پڑھا کرو، 4 کام کرو۔ پہلا کام، سلام کو عام کرو، بھوکوں کو کھانا کھلاؤ، رشتہ داروں کے حقوق کو ادا کرو، تہجد پڑھا کرو، 5واں انعام اللہ تمہیں دیں گے، ثم ادخل الجنۃ بسلام، سلامتی کے ساتھ، امن کے ساتھ جنت میں جانے والے بن جائیں گے۔ تو رشتہ داروں کی اہمیت بتائی گئی۔ ایک حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، لا يدخل الجنۃ قاطع، رشتہ داری توڑنے والا جنت میں جا نہیں سکتا۔ اس لیے رشتوں کی اہمیت، رشتوں کی قدر، رشتوں کی عظمت اپنے بچوں کو بتاؤ،
کہ چچا کا کیا مقام ہوتا ہے، خالہ کا کیا مقام ہوتا ہے، بھائی کا کیا مقام ہوتا ہے، بہن کا کیا مقام ہوتا ہے، ماں باپ کا کیا مقام ہے۔ اپنے بچوں کو سکھاؤ کہ رشتہ داری کسے بولتے ہیں۔ اپنے بچوں کے سامنے رشتہ داروں کی غیبت نہ کرو۔ بچوں کے اندر رشتوں کے بارے میں غیبت، جب باپ ہی اپنے بچوں کے سامنے میں رشتہ داروں کی غیبت بیان کر رہا ہے، برائی بیان کر رہا ہے، تو بچوں کے اندر بھی رشتہ داروں کی توہین پیدا ہوگی، رشتہ داروں کی حقارت پیدا ہو جائے گی۔ بچے رشتہ داریاں کہاں نبھا سکیں گے؟ اس لیے اپنے بچوں کے سامنے کبھی رشتہ داروں کے عیب کو بیان نہ کرو، کبھی برائی بیان نہ کرو، مثبت بتاؤ۔ اللہ کرے کہ ہمیں رشتہ داروں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک دوسری بات